نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 306 سورۃ الغاشیہ۔ سورۃ الغاشیہ مکی سورت ہے۔ اس کے بارے میں کچھ روایات آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ صورتوں کو دونوں عیدوں اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور اگر جمعہ والے دن عید ہوتی تو بھی عید اور جمعہ دونوں کی نمازوں میں انہی صورتوں کو پڑھتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ضحاک بن قیس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ کے ساتھ اور کون سی سورہ تلاوت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ سورت کتنی اہم ہوگی، اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ نماز میں اس کو پڑھنے اور عیدین میں اس کو پڑھنے سے ہوتا ہے۔ آخری پاروں میں جو صورتیں ہیں وہ بہت زیادہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہیں، یعنی مقصد کے حصول پر متوجہ ہیں۔ بہت مختصر بات میں جامع بات کی جاتی ہے۔ مثلا جن نیکیوں کو ہم چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ صورتیں بتاتی ہیں کہ وہ بڑی نیکیاں ہیں اللہ کی نظر میں، اور جن گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر لیتے ہیں، یہ صورتیں بتاتی ہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے۔ یعنی یہ صورتیں حقیقت کو واضح کرنے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہل اتاکا، کیا آئی ہے آپ کے پاس، حدیث الغاشیہ، خبر ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کی۔ الغاشیہ کا لفظ غشی سے ہے، معنی ایک چیز پر دوسری چیز کا چھا کر اسے ڈھانپ لینا۔ غشی ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے ہوش اور حواس زائل ہو جائیں، اور غاشیہ بمعنی وہ چیز جس کی ہیبت ہر شخص پر چھا جائے گی۔ ہوش اور حواس گم کر دینے والی مراد قیامت ہے۔ اس دن کی سختیاں اور خوف ایسا ہوگا کہ وہ انسان کو ہر طرف سے گھیر لے گا۔ تو قیامت کو لفظ غاشیہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کی ہولناکی بڑی وسیع ہوگی اور سب پر چھا جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔
تو اس دن کی ہولناکی بڑی وسیع ہوگی اور سب پر چھا جائے گی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حل یہاں پر قد کے معنوں میں ہے، یعنی تحقیق آئی ہے آپ کے پاس خبر ڈھانپ لینے والی، یعنی قیامت کی، یعنی یہ بات تحقیق شدہ ہے، کنفرم ہے کہ قیامت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ استفہام تقریری ہے، حل یہاں پر استفہام تقریری ہے۔ استفہام تقریری کا معنی یوں بنتا ہے کہ آ گئی ہے تمہارے پاس خبر ڈھانپ لینے والی، یعنی قیامت کی۔ تو دونوں ہی معنی ملتے جلتے ہیں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ڈھانپ لینے والی، یعنی قیامت کی۔ وجوہ، کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، خاشعہ، ذلیل ہونے والے ہیں۔ جنہوں نے حق کو جھٹلایا ان کے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے۔ چہروں کا جھک جانا یعنی اتر جانا، مراد اداس ہو جانا۔ تو کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ قتادہ کا قول ہے کہ خاشعۃن کے معنی ذلیل کے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ خشوع کا اظہار کریں گے لیکن ان کے عمل سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو جو لوگ دنیا میں دین حق کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے ذلت اور رسوائی کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، وہ بہت شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور آگ میں انہیں ان کے چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا، نہایت مشکل میں ہوں گے۔ اس بارے میں ہم سورۃ المعارج کی آیت نمبر 44 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں۔ عاملۃ کا لفظ عین میم لام سے ہے۔ فعل کا لفظ کسی بھی کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جس میں وہ کام ارادے کے ساتھ کیا گیا ہو یا بلا ارادہ کیا گیا ہو، لیکن عمل کا لفظ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ارادے اور مشقت کے ساتھ کیا جائے۔ اور یہاں آپ دیکھیں تو لفظ آیا ہے عاملۃن، عمل کرنے والے، ناصبۃن، محنت کرنے والے، یعنی بہت زیادہ عمل کرنے والے جو بڑی محنت کے ساتھ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ناصبہ کا جو لفظ ہے اس میں تھکن کا معنی چھپا ہے، یعنی عمل کر کر کے جو ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، تھکان کے اثرات آ جاتے ہیں، جیسے بہت عمل کیا ہو، بہت مشقت اٹھائی ہو، سخت محنت کر کر کے تھکے ماندے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابن عباس نے عاملۃ الناصبہ سے مراد نصارہ کو لیا ہے، اور یہ معنی بخاری میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک راہب کے دیر کہتے ہیں راہبوں کے رہنے کی جگہ کے پاس سے گزر ہوا، تو انہوں نے راہب کو آواز دی، حضرت عمر نے راہب کو آواز دی، اے راہب۔ تو راہب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا، تو حضرت عمر رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا
کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے اللہ کا فرمان یاد آ گیا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے، دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے۔ عاملۃ ناصبہ، اہل کفر اپنے باطل عقائد اور نظریات، بدعات اور خرافات اپنانے سے جو تھکے وہ یہاں سے مراد ہے، یعنی وہ دنیا میں محنت کر کے تھک چکے ہوں گے، ان کے نیک اعمال شرک یا کسی دوسری وجہ سے برباد ہو جائیں گے، اور ایسے لوگ اپنے انجام سے سخت خوفزدہ ہوں گے۔ ایک اور تفسیر بھی اس آیت کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن اہل کفر کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور خود کو گھسیٹ رہے ہوں گے، اور اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر تھک جائیں گے۔ اکرما کہتے ہیں کہ دنیا میں نافرمانی کے کام کرنے والے ہیں اور جہنم میں عذاب اور بربادی سے چکنا چور ہونے والے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسلا، داخل ہوں گے، نارن، آگ میں، حامیہ، بھڑکتی ہوئی۔ پھر یہاں سے مراد دنیا کے کاموں میں تھکنا بھی لیا گیا ہے کہ کام تو انہوں نے بھی کیے، لیکن دنیا کے کام، اور اس دنیا کے کاموں میں تھکتے رہے اور مر گئے۔ تسقا، پلائے جائیں گے، من عین، ایک چشمے سے، آنیہ، کھولتے ہوئے۔ ان جہنم میں جانے والوں کو گرم پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اس بارے میں ہم سورۃ الکہف میں پڑھ چکے آیت نمبر 29۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 24 اور 25 میں ہم نے پڑھا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، نہ اس میں کوئی ٹھنڈ چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے آیت نمبر 55 اور 56 میں فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ هَذَا نُزُلُهُمْ یَوْمَ الدِّینِ، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو، یہ جزا کے دن ان کی مہمانی ہے۔ تسقا من عین آنیہ، لیس لہم، نہیں ان کے لیے، طعام، کوئی کھانا، الا سوائے، من ضریع، کانٹوں کے۔ جہنمیوں کا کھانا ایک کانٹے دار درخت کا خشک پھل ہوگا۔ ضریع کہتے ہیں کانٹے دار درخت کا خشک پھل جو نہایت بدبودار ہوگا، نہایت بد شکل ہوگا، نہایت بد مزہ اور نہایت زہریلا۔ اسے اہل حجاز ضریع کہتے ہیں۔ یہ ایسا کھانا جسے اونٹ بھی نہیں کھا سکتا۔ تو ضریع ایک خاردار گھاس جس کا ذائقہ انتہائی تلخ اور بو ناگوار ہوتی ہے، اور جب یہ سوکھ جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے۔ عربی زبان میں اسے شبرق بھی کہتے ہیں۔ تو اہل دوزخ کی یہی غذا ہوگی۔ جہنمیوں کا کھانا ایک کانٹے دار درخت کا خشک پھل ہوگا جو نہایت بدبودار، نہایت بد شکل،
نہایت بدمزہ اور نہایت زہریلا ہوگا۔ یہ ایسا کھانا ہے جسے اونٹ بھی نہیں کھا سکتا۔ اہل دوزخ کی خوراک قرآن پاک میں بعض مقامات پر غسلین بھی بتائی گئی ہے، بعض مقامات پر تھور کا درخت بھی بتایا گیا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں تو دریع بتایا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ مختلف قسم کے مجرموں کی مختلف خوراکیں ہوں گی، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو کسی دور میں ایک قسم کی خوراک دی جائے گی اور دوسرے دور میں دوسری قسم کی۔ ایک اور وجہ بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ کبھی ایک خوراک دی جائے گی اور کبھی دوسری اور کبھی تیسری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسمنو، نہ موٹا کرے، ولا یغنی، اور نہ کام آئے، من جوع، بھوک سے۔ غذا کے 3 فائدے ہیں۔ غذا لذت دیتی ہے، صحت دیتی ہے اور بھوک مٹاتی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ موٹا کرے اور نہ کام آئے بھوک سے۔ اب جو کھانے کے لیے دریع دیا جائے گا وہ لذت کے بجائے بدمزگی دے گا، کیونکہ وہ خاردار، بدبودار، تلخ اور زہریلا ہوگا۔ پھر ایسے کھانے سے کیا صحت ملے گی اور کیا وہ بھوک مٹائے گا؟ نہ صحت ملے گی نہ وہ بھوک مٹائے گا۔ یعنی ایسا کھانا جس سے تکلیف میں اور اضافہ ہی ہوگا اور اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 51 سے 53 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون۔ پھر بے شک تم اے گمراہوں، جھٹلانے والوں، یقیناً زقوم کے درخت سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو۔ اسی طرح سورۃ الدخان آیت نمبر 43 سے 46 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہے، گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ تو جہنم والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ میں داخل کریں گے، تسلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ، پلائے جائیں گے ایک چشمے سے کھولتے ہوئے۔ جو کھولتے پانی کا ذکر آیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں دی ہیں۔ آزاد کشمیر میں ایک ایسا چشمہ ہے جس میں ابلتا ہوا پانی ہے، لوگ اس میں انڈے ابال لیتے ہیں۔ یہ جگہ تتا پانی کہلاتی ہے، باقاعدہ اس پانی سے دھواں نکلتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دکھایا ہے۔ تسقى من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہے ان کے لیے کوئی کھانا سوائے کانٹوں کے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں اسی کھانے پینے کی لذت کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہو گیا، وہ صرف اور صرف اسی کے لیے ہی عاملۃ ناصبہ کر رہا ہے۔ اس کے پاس وقت ہی نہیں
کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، تو جہنم میں جانے والوں کا کیا کھانا پینا ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ موٹا کرے اور نہ کام آئے بھوک سے. اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن نعمتوں والے ہوں گے. یہ مومنین کے چہرے ہوں گے، پھولوں کے مانند کھلے ہوئے. یہ ایسے خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے تو ان کے چہرے نعمتوں کے اثر سے شاداب ہو جائیں گے، چمکنے لگیں گے. لسعیھا، اپنی کوششوں پر راضیہ، راضی ہوں گے، یعنی وہ اپنے اعمال پر خوش ہوں گے. کام کرنے کے بعد اگر کوششوں کی قدردانی ہو جائے تو چہرے تر و تازہ ہو جاتے ہیں. تو دنیا کی زندگی میں جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کر کے انہیں جنت کی بیش بہا نعمتوں میں داخل کرے گا تو ان کے چہرے چمک اٹھیں گے. ان لوگوں نے دنیا میں اسلام کی خاطر جو تکالیف برداشت کی، وہ اپنی زندگی کے کارناموں پر خوش ہو رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں ان کا بہترین بدلہ جو مل گیا ہوگا. ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے. فی جنت عالیہ، جنت میں ہوں گے عالی مقام، یعنی اونچی جنتوں میں ہوں گے، بڑی عظیم و شان اور پر بہار پر رونق جنت کے بالا خانوں میں امن سے، چین سے اور سکون کے ساتھ رہیں گے. بلند و بالا جنتوں میں آرام کریں گے. لا تسمع فیہا، نہ سنیں گے اس میں لاغیہ، کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات. کوئی ملامت کرے، برا بھلا کہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جنت میں کوئی لغو بات بھی نہ ہوگی، کیونکہ سلیم طبیعت انسان کو لغو بات بھی گراں گزرتی ہے کہ کیوں کی فلاں نے یہ فضول بات، گو کہ اس کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن لغو بات سے سلیم طبیعت انسان کو کوفت ہوتی ہے. تو جنت میں جنتی کوئی لغو بات نہ سنیں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ. سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. وہ اس میں یعنی جنت میں نہ بیہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا کہ سلام ہے، سلام ہے. اسی طرح سورہ طور آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا لغو فیہا ولا تأثیم، جس میں یعنی جنت میں نہ بیہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ میں ڈالنا. یعنی جنت والوں کے دل ایک دوسرے سے صاف ہوں گے، کسی کا دوسرے سے کوئی جھگڑا نہ ہوگا، سب محبت سے پیار سے رہیں گے اور ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں گے. اور یہ جنت کی ایسی نعمت ہوگی جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بڑی بڑی نعمتوں میں شمار کیا ہے. لا تسمع فیہا لاغیہ. اس جیسی جنت کو پانے کے لیے لازماً دنیا میں بھی لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ دیکھیں تو کبھی کبھی جب ہم اپنا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں تو کتنا افسوس دل سے اٹھتا ہے. پھر ہم اس گئے وقت کو جس کو ہم ضائع کر بیٹھے واپس تو نہیں لا سکتے.
وہ تو ہاتھ سے گیا. تو یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہے، فضولیات اور لغویات کے لیے نہیں دی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے لمحوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہم بلند و بالا جنتوں کے مالک بن سکیں، اپنی کوششوں پر خوش ہو سکیں اور ایسی جنتیں پا سکیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فیہا، اس میں یعنی اس جنت میں عینٌ چشمے ہوں گے، جاریہ بہتے رواں، جاری چشمے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہریں کستوری کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوں گی. اسے صحیح ابن حبان نے روایت کیا ہے. اور پھر ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جنت میں ایسی نہریں ہوں گی جنہیں اہل جنت اپنی مرضی سے جہاں اور جب چاہیں گے جاری کر لیا کریں گے، یعنی موویبل ہوں گی. فیہا عین جاریہ، فیہا اس میں سرر مسندیں ہوں گی، بستر ہوں گے، مرفوع بلند. اہل جنت کے لیے اونچے عالی شان بستر لگے ہوں گے. سرورن چارپائی کو بھی کہتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ جنت والوں کے لیے اونچے عالی شان بستر لگے ہوں گے جن پر لیٹے ہوئے وہ جنت کی دوسری نعمتوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بستر ہوں گے بلند. وہ اکواب اور پیالے، موضوعہ رکھے ہوئے، سونے اور چاندی کے پیالے رکھے ہوں گے. اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے موضوعہ، وضع سے ہے، یعنی بڑے سلیقے سے قرینے سے پڑے ہوں گے اور لذیذ شرابوں سے بھرے ہوں گے. وَنَمَارِقُ اور تکیے، مصفوفہ صف در صف. نمارق کا لفظ ربائی ہے، نون میم اور را قاف اس کا مادہ ہے. ابن عباس نے اس سے مراد گاؤ تکیے لیے ہیں، اور گاؤ تکیے صف در صف، یعنی ان کے لیے ریشم کے بنے تکیے بستروں اور رہائش کی جگہوں پر قطار در قطار لگے ہوں گے. آج کل بیڈ رومز ہوں یا ڈرائنگ رومز ہوں، اس میں ڈیکوریشن کے لیے کشنز بہت استعمال کیے جاتے ہیں. تو جنت کی ڈیکوریشن بھی کچھ اسی طرح کی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تک یہ صف در صف لگے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ اور قالین. زرابیو کا لفظ زا اور آبا سے ہے. ابن عباس نے اس سے عمدہ غالیچے مراد لیے ہیں. یہ بہت ہی نرم اور ملائم قالین ہوں گے، بہت قیمتی، بہت بیش بہا قالین ہوں گے. مبثوثہ بچھا کر رکھی ہوئی، پھیلی ہوئی. تو اہل جنت کے لیے ریشم سے بنے تکیے جو ان کے بستروں اور رہائش کی جگہوں پر صف در صف لگے ہوں گے، جن پر یہ جنتی جب چاہیں گے ٹیک لگا کر آرام کریں گے، اور ہر طرف قیمتی قالین بچھے ہوں گے. جنت کا بڑا ہی خوبصورت ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ ہم سب اس جیسی جنت کے لیے کوشش کریں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة